کہیں گے کیوں؟ تو میں آپ سے کہوں گا کہ ایک حدیث ہے جس کی وجہ سے میں نے تقریر کرنا چھوڑ دیا، اور وہ حدیث یہ ہے: ما من عبد یخطب خطبۃ الا اللہ عز وجل سائلہ عنہا یوم القیامۃ ما اراد بہا۔ قیامت کے دن ہر تقریر کرنے والے سے اللہ پوچھے گا تم نے تقریر کیوں کی تھی، مقصد کیا تھا، نیت اور ارادہ کیا تھا۔ پہلے ہم لوگ جب شروع میں جلسے میں جاتے تھے تو بات چیت جب آپس میں ہوتی تھی تو کہنے والے نے ایک مرتبہ کہا: ارے مولانا، میں جس جلسے میں گیا تھا کھوٹا کھمبا اپنا گاڑ کے میں آیا ہوں۔ 85 کے بعد یہ باتیں ہمارے لیے عبرت کا سبب بن گئی کہ ہم جلسے میں اپنا کھوٹا کھمبا گاڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم تو جلسے میں اس لیے جائیں کہ ہماری باتوں سے ہماری بھائیوں کی اصلاح ہو جائے، اللہ راضی اور مصطفیٰ خوش ہو جائے۔ یہ کھوٹا کھمبا گاڑ کے تم کیا کرو گے اس دنیا میں؟ اگر تم نے یہ کہہ دیا کہ مولا اس لیے ہم تقریر کرنے گئے تھے اڑیسہ تاکہ ہم اپنا تمبو کنات صحیح کر آئیں، یہی جواب ہوگا۔ اس لیے لوگوں، مجھ سے سوال ہوگا تم نے تقریر کیوں کی تھی، اور تم سے سوال ہوگا کہ تم تقریر سننے کیوں گئے تھے۔ کیا؟ جلسہ کرنے والی کمیٹی سے سوال ہوگا تم نے تقریر اور جلسہ کیوں کیا تھا۔ آیا عالموں کو بلایا تھا یا عالم کے نام پر جاہلوں کو بلایا تھا؟ قصہ کہانی سنانے والوں کو بلایا تھا یا دین اور اسلام اور مصطفیٰ کی عظمت سننے کے لیے بلایا تھا؟ سوال ہوگا۔ اور پورے ٹکیا پاڑا کے مسلمان جنہوں نے چندہ دیا اس جلسے کے لیے، ان سے سوال ہوگا تم نے چندہ دینے سے پہلے اپنے پیسے کے لیے اس کا صحیح مصرف ہو گارنٹی لی تھی کہ نہیں؟ بچے گا کوئی نہیں، بچے گا وہی جس کی نیت خالص ہوگی اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے۔ تو چونکہ میں نے تقریر چھوڑ دیا ہے، میں 2 باتیں کہنے آیا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا، اس لیے کہ انہی دونوں باتوں پر نجات ہے۔ دنیا چاہے جیسی گزر جائے، قبر اچھی ہوگی تو انہی دونوں باتوں سے، قیامت کے دن معاملہ اچھا ہوگا تو انہی 2 باتوں سے، اور نجات ملے گی تو انہی دونوں باتوں کی وجہ سے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ کون سی بات ہے؟ ایمان، صحیح عقیدہ اور اچھا عمل۔ ایمان اور عمل صالح، صحیح عقیدہ اور اچھا عمل۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، 30ویں پارے میں ایک سورہ ہے سورۃ البینہ، اس کی آخر سے پہلے والی آیت ہے: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک کام کیا، اولئک ھم خیر البریہ، یہی اچھے لوگ ہیں، یہی اچھے لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا۔ اب عمل صالح کیا ہے اس کی تفصیل تو ہم نہیں کریں گے، لیکن جانے سے پہلے بطور مقطع ہم ایک حدیث کا ایک جملہ آپ کو سنا کر انشاءاللہ جائیں گے، اور ہم بھول جائیں تو پوچھ لیجئے گا۔ تو میرے بھائیوں، میری بات آپ تک پہنچ رہی کہ نہیں؟ عمر ہے
لیکن جو دکھ ہوا ہے اس عرصے میں وہ میں آپ سے بیان نہیں کروں گا. بس ایک جملہ کہوں گا کہ بہت سی باتیں جو ہونی چاہیے تھی اس لمبے عرصے میں نہیں ہوئی. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ بس جلسہ کرو، نعت خانوں کے پڑھنے پر چلا چلی کرو، 10-20 روپیہ دو، بیڑا پار ہے. کیا؟ اسی لیے تو اکثر ان اسٹیجوں کے جلسوں کے اسٹیج سے یہ شعر سنا جاتا ہے اور بمپھر نعرہ لگتا ہے کہ دوزخ میں میں تو کیا، میرا سایہ بھی نہ جائے گا. سنا ہے کہ نہیں؟ بول بھائی، سنا ہے کہ نہیں؟ لیکن سوچو اگر چلے گئے تو کیا ہوگا. ہنسو نہیں. مولانا شریف اس انتہا پسند مولوی کا نام ہے جو ہنسنے کے لیے تقریر نہیں کرتا ہے. ہو سکے تو اپنی آنکھوں میں 2-4 قطرے آنسو پیدا کرنے کی کوشش کرو. ہنسنے سے بندہ پھنستا ہے، روتا ہے تو نجات ملتی ہے. اس امت کو تباہی تک لے جانے والی ہماری جماعت ہے، جنہوں نے آج تک گل و بلبل، حکایت اور روایت یہی سنائی ہے، اور ہم آپ کو سنانے آئے ہیں کہ تم نے تو سنا دوزخ میں میں تو کیا، میرا سایہ نہ جائے گا. کودے، اچھلے، ہنسے، پاکٹ سے 20 روپیہ نکالا. سید التابعین، مولا علی کے پروردہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے. ایک روایت بیان ہوئی، توجہ کے ساتھ سنو ٹکیا پاڑا کے لوگوں. اور روایت یوں بیان ہوئی کہ ایک بندہ جہنم میں 1000 برس رہے گا. کتنا؟ زور سے بول. 1000 برس. اور کیا کرے گا؟ وظیفہ کرے گا. یا حنانو یا منان، یا حنانو یا منان، یا حنانو یا منان. بولو، یہ وظیفہ کرنے والا مسلمان ہوگا کہ غیر مسلم ہوگا؟ اللہ کا نام، یا حنانو یا منان. جہنم میں جب یہ حضرت حسن بصری نے سنا تو رونے لگے، اور روتے روتے کہا، یا لیتنی ذالک الرجل، یا لیتنی ذالک الرجل، یا لیتنی ذالک الرجل. کیا مطلب ہوا؟ حضرت حسن بصری کہتے، کاش میں وہ آدمی ہوتا جو 1000 برس کے بعد جہنم سے نکل کر جنت جائے گا. کاش میں وہ آدمی ہوتا. لوگوں نے کہا، حضور آپ جہنم میں جانے کی بات کر رہے ہیں؟ کہا نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں وہ آدمی اس طرح میں ہوتا. کیوں؟ فرمایا، میرا جنت میں جانا یقینی نہیں، لیکن اس بندے کا جہنم سے نکل کر جنت میں جانا یقینی ہے. یا لیتنی ذالک الرجل، کاش میں وہ آدمی ہوتا. یہ کیوں نہیں سنایا گیا اس امت کو؟ نہ سنانے کا نتیجہ بتاؤں؟ پیل خانے میں ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا، نام نہیں بتاؤں گا. ایک صاحب جو میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، گزرنے والے نے جب ان سے سلام کیا، خیریت کی بات چیت ہوئی، تو انہوں نے کہا، ارے بھائی کبھی کبھی نماز تو پڑھ لیا کرو. کبھی کبھی، کبھی کبھی، کبھی کبھی. تو اس نے کیا جواب دیا تھا ہنس کر کے کہ حضرت نے تو پڑھ دی. کہ حضرت نے، کیا مطلب ہوا اس جملے سے؟ پوچھو مفتیوں سے. جس انداز سے اس نے جملہ ادا کیا تھا، کفر نہیں تو مفضی الکفر ضرور ہے. یہ نوبت کہاں کیوں ایسی پہنچی؟ اس میں ہمارا زیادہ دخل ہے. کچھ گڑ ڈھیلا
کچھ بنیا ڈھیلا۔